اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم 37 آیت بسورۃ البقرہ کے فتلقى نو پس زدکڑے آدم علیہ السلام من ربه دخل ربنا کلماتن کلمات الفاظ و سٹکی فتاب علیہ نا سانتے راوست پاغو توبے قبول کرداغو انہو هو التواب الرحیم یقین آغا اللہ هو التواب خاص آغا یواز آغا توبہ قبل ان کے دے الرحیم اور ہم کو ان کے دے میں ربان ہم دے فتلقا پر سیکھ لیے آدم نے من ربی اپنے رب سے کلمات چند باتیں فتاب علیہ پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ پدی آیت کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تو رجوع کو لغ ذکر دو کلمات شیخ بابی تلقی لاندوی منگتوی دلتے خونی دی کلی اختصار نے کارا غستے تلقی دیتی ویشی یو سیز لمخی لوڑتل ملاقات نہ دے گنا دعوت اللہ خول نوی لمخی لورغلیو نازل کڑوی ہوتا کلمات دا کلمات پر سورۃ الاعراف کے پدرشتہ آیت کے ذکر دکھا آغا آیت دے تفسیر کی سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال دوڑویل آدم و حوا علیہم السلام دوڑو ویل ربنا رب زمونگا مونگ زیادے کردے پخپل زانونو مونگ نا خبر یہ رشے ہوا کتاب بخنونکڑا مونگ تا رحم دیونگا پا مونگ خامخاشو مونگ دا نقصانیانونا بیودوی قال احبتو بعضکم لبعض عدو نو بخن لی دی بھا معاف کری دی خطا تشو و اجتہادی پوشی وینو تفسیر دا دے دا گرے کم چا قرآن کے ذکر دے بیا پدے کے بعض احادیث اگر خلق و نقل کری موضوعی احادیث زنی پکے وائی چا آدم علیہ السلام دا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دا پنج تن پاک وسیلونی ولا چا اللہ پدی پا مخمے ابخے ماتا بخنو گے پنج تن پاک خو پہ جانے گا نا 15 تنانوی پاک تھی بس نور فاطمہ علی حسن حسین یو پیغمبر دی 15 تن دی دا پاک دی ہوئی نور ٹول پلیتان دی ہوئی 5 تن پاک وی وسیلے ونی ولا یا علتا که دا عرش پا پایی لیکلو وغیرتے وکتل چه دا مخمی و بخیم دا دا سنگو پی جندو وی تا دا نم لیکلو زان سرا لوی تفسیری خبر دا موضوع حدیثو کے ذکر دا مستدرک آگے کے حاکم لکھے المستدرک علی الصحیحین ویزے استدراک کو مداوی حدیثو چے صحیحینو پریخی دی او خد صحیح حدیث دی گورا زیرہ جمع کوما دم مستدرکو لگو جلدو 615 ناغب تعلیق کے امام زہبی لکھے جدا خو موضوع روایت تے سڑیا تے استدراک کے دا صحیحینو موضوعات نقل کے ابن کثیر پل بدایہ و نہائی کے دی ضعیفی لی دی کمزور دے بلا وجوہات تے پدے گئے عبدالرحمن بن زید بن اسلام مشہور راوی دے پاگے کے پخپلا امام حاکم بالکتاب دے آگے کے بدبان جرح پہ کردے دا خودل تی یرشیوی دی چیرہ دا راوی دا روایت میں نقل کردے دلتے خبر ذہن نہ ہوتے دا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا ذکر ہے اور کلمات سے وہی کلمہ مراد جو سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت 23 میں ذکر ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بعض لوگ موضوع یا حدیث کے بنا پر
اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور پنج تن پاک کا وسیلہ ثابت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ان کو وسیلہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا۔ یہ باطل ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، یہ من گڑت حدیث ہے، لوگوں نے خود سے گڑھی ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں اسے نقل کیا ہے اور حافظ ذہبی نے اس کے تعلیق میں لکھا ہے کہ یہ موضوعی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ جلد 175 میں اسے موضوعی کہا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ اگرچہ ایک لغزش تھی لیکن سیدنا آدم علیہ السلام جو برگزیدہ پیغمبر تھے اس لیے انہوں نے اسے بہت محسوس کیا۔ اپدی خپش ہے نا خبر محسوس اکڑا چردہ خون شو اور اللہ کی حضور میں روئے تو اللہ نے اس دوران میں ان کے دل میں کچھ دعائیہ کلمات الہام فرما دیے۔ یہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہیں، جو پچھلی صفحات میں تحریر ہوئے۔ سورۃ الاعراف والی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ فتاب علیہم تو اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ هو التواب الرحیم، وہ تائب کی صرف توبہ ہی قبول نہیں فرماتا، الرحیم بھی ہے بلکہ مزید مہربانی اور انعام سے نوازتا ہے۔ مہربانی پم کی گا نا مختا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قلنا منگویل اهبطوا کسجم منها دے جنتنا جميعا طول فإما يأتينكم مني فإما نپس ہر کلام يأتينكم چی درشی تاسوتا منی زما طرفنا سودا مانگی یا کہ زما طرفنا درغ تاسوتا ہدن ہدایت فمن تبع ہدایا نسوک چی روان شو زما پا ہدایت فسے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبوی سیرہ پا غبان دی ولا هم يحزنون نبوی غم جن کی گی۔ ودی آیت کے دا حکم اعادہ شوید ہے، اعادہ اس آیت میں حکم کا اعادہ کیا گیا ہے اہبتو کا۔ قلنا اہبتوا منہا جميعا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ اتر جاؤ یہاں سے تم سب۔ فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع تو جو چلا ہدایہ میری ہدایت پر، فلا خوف علیہم نہ ہوگا خوف ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کبھی، اللہ انہیں خوش و خرم رکھے گا۔ اس آیت میں وہ حکم دوبارہ بیان کی گئی ہے اہبتو کا۔ اہبتو دا دے احباد نہ دے کزیدل دا اہبتو مخی اہبتو دا یو سیز دے خود دوبارے دا غایہ دا ضرورت شرعی دا پارے پیش کو، مقصد تشریعی دا پارے ذکر کو۔ یعنی مخی شیخ فمگتوے چکورال تے خبر کولا دا دنیاوی سیزنو چکو سیاز مگا کے ساز داستوگ نے انتظام دے دلتے بھی کو سیاز مگا کے ساسو دا ہدایت انتظام ما کردے، ہدایت بدرزی، کتاب بدرزی، نبی بدرزی آئے گا مسئلہ دا اعبدو ذکرین، کتاب بدرزی، توحید بدرزی، عقائد دا بدرزی انشاءاللہ۔ دلتا کہ دنیاوی آلتا دنیاوی دلتا دینی خبر اسرے کی، دینی غایت، دینی وجہ، دینی مقصد ہو غرض ذکر کی، نہ غایہ تشریعی دا پارا ذکر کو اہبتو اللہ رب العالمین دے گا نا نظمہ کا کتاستوگ نے انتظام کرے دے دا بدن دا غذا دا روحانی غذا انتظام کئی کا نا پیغمبر را لیگی، وحی را لیگی، قرآن را لیگی، حدیث را لیگی ناغی دا پارے ذکر کا شیخ لیگی اور آغا دا کتابون و رسولان را لیگی لی۔ اہبتو پہلے کی طرح دوبارہ حکم دیا، لیکن پہلا حکم وہ دنیاوی امور کے لیے تھا کہ زمین میں نے تمہارے رہنے کا انتظام اور بندوبست کر لیا ہے۔ یہاں پر اہبتو دوبارہ تشریعی یعنی دینی امور کے لیے فرمایا کہ میری طرف سے تمہاری جانب ہدایت آئے گی، قرآن آئے گی، وہی نازل ہوگی، رسول آئیں گے، منی ہدن
د هدایت نسبت الله ځان ته وکړو، زما طرف نه به هدایت درځي. تاسو مخکې کتلي کنه علی هدن اولئک علی هدن من ربهم، کتلي کنه هدن للمتقین، دا ټول یو بل سره مربوط دي. ہدایت بدرزی علی ہدن من ربهم، منی ہدن ہدایت بدرزی زما طرف نه بدرزی، ځان ته نسبت کو. نو دې خبرې ته اشاره ده چې اصل هدایت هغه دی چې په وحي سره ثابتي، نه هغه چې په خپل عقل سره جوړ کړی شي وي. ښه ولی بی منزل بین المنزلتین ته نه نړلو، هلکه د عقیدې صحابو پیش کړی ده بدعتي د ځان نه عقاید جوړوي. تاسو نه عقل سره بسیز نه جوړی که نه دې ذرا وجه معتزله جوړ شو، نو نوې خلک جوړ شولو. منی ہدن ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اپنی طرف فرمائی ہے، اور میری نزدیک یہ وہی ہدن ہے. اولئک اعلیٰ ہدن والی، یہ ہدن للمتقین والی ہدن ہے، یہ وہی ہدن ہے. اور منافقین کے بارے میں فرمایا تو ما کانوا مہتدین، تو اسی ہدایت کو انہوں نے نہیں پایا. اور مشرکوں کے بارے میں فرمایا ختم علی قلوبہم والے کے بارے میں کہ وہ اس کو راہ نہیں پاتے، ان کے جو اسباب ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، وہ ہدایت کو نہیں پاتے. اچھا یہاں پہ شیخ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل ہدایت وہی ہے جو وہی سے ثابت ہو. اصل ہدایت وہی ہے جو وہی کے ذریعے ثابت ہو. وہی آسمانی کے ذریعے، ایسا نہ ہو کہ وہ عقل کے ذریعے سے کسی نے بنائی ہو. ہدایت اصلاً آسمانی ہدایت وہی ہے، وحی جو وحی کے ذریعے ثابت ہو. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف یعنی د نعمتونو د فوت کېدو د ختمېدو یره به ورسره نه، چې نعمتونه به ختم شي په دې به څه یره نه. ولا هم یحزنون یعنی دی په دنیا پسې غم نه کی، او دا حالت یوازې په جنت کې دی. خوف علیہم ولا هم یحزنون د دې ګوره هغې آیت سره ټسل نشته دی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم لا یحزنون، یو خو د دې په شانته شو چې په دې باندې بالکل یره نه راځي که نه. هغې تاسو ویو چې موسی علیه السلام باندې یره راتله به، مړ هغه ځان نه یره ده او د ځان نه یره ده. د دې بل تفسیر ته زه وکړم کم چې مفسرین لیکي، نه به یې سیره په هغې باندې په وخت ځن کدن کې ولا هم یحزنون، نه به دې غمجن کېږي پس جنت کې په دنیا پسې چې هلته لاسونه مروړي. نه غلط تفسیر چې سړی وکړي نه بیا اوتې بوتې وي که نه. لا خوف علیہم یعنی نعمت ختم ہونے کا، فوت ہونے کا ڈر ان کے پاس نہ ہوگا، یا حالت نزا میں وہ ڈریں گے نہیں، اللہ انہیں ثابت قدم رکھے گا. ولا هم یحزنون اور نہ وہ دنیا کے پیچھے خفا ہوں گے. اور ایسی حالت صرف آخرت میں یعنی جنت میں ہوگی. دنیا میں ایسا ہونا یہ مشکل ہے، کیونکہ دنیا تو دارالامتحان ہے، امتحانات کی جگہ ہے. حضرت شیخ لکھتے ہیں شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، یہ حکم سیدنا آدم و حوا علیہ السلام اور ان کی طبعیت میں ان کی اولاد کو مل رہا ہے. یہ حکم دوبارہ اس لیے دہرایا ہے کہ اب اس پر خلافت کی حکمت مرتب کرے اور اللہ کی طرف سے آنے والے دستور خلافت کی پیروی کی ترغیب دیں اور نہ ماننے والوں کو عذاب کی دھمکی سنائے. تفسیر کبیر کی عبارت نقل کی ہے الامر بالحبوط باق بعد التوبہ لأن الامر به كان تحقیقا للوعد المتقدم في قوله انی جاعل في الارض خلیفہ. زمین پر تو آدم علیہ السلام کو ضرور اترنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے واسطے پیدا کیا تھا، نہ کہ جنت کے لیے. ہدن شیخ لکھتے ہیں ہدن سے مراد انبیاء و رسول ہیں جو پیغام توحید لے کر ان کے پاس آئیں گے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا تو ساتھ میں یہ بھی فرمائے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، وہی آئے گی، قرآن آئے گی، رسول آئیں گے، جبریل آئیں گے، تمہاری طرف وہی آئے گی. سو تمہیں اسے اپنانا، تم مشرک نہ بننا، تم منافق مت بننا، تم سچے مومن بننا.
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. شیخ لکھتے ہیں غلام اللہ خان رحمہ اللہ، یعنی آخرت میں نہ انہیں کوئی ڈر خطرہ ہوگا اور نہ گزشتہ پر انہیں غم اور افسوس ہوگا. یہ ہدایت کے متبعین کے لیے بشارت ہے. آگے منکرین کے حشر کا بیان ہے، یعنی جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی، کافر دی، نه مني الله، نه مني رسول، نه مني قرآن، نه مني حدیث، نه مني قیامت، نه مني ملائک، نه مني کتابونه، نه مني. وکذبوا بآیاتنا دروژن ګڼي زموږ آیتونه، زما دا هدایت الله وي نه مني، ما لېږلی دی نه مني، نو اولئک دغه صفتونه والا کسان، کفر پکې دی او تکذیب پکې دی، دا کسان اصحاب النار دا اور والی دي، دا د اور ملګري دي، اور ته به ځي، د اور مېلمانه دي. هم فیها خالدون دی، او په دې اور کې، په دې جهنم کې ہمیشہ ہمیشہ ہی. ولې کفر کو په کفر باندې مړ. والذین کفروا جو لوگ منکر ہوئے قرآن سے، حدیث سے، نبی سے، قیامت سے، رسولوں سے. وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو. اولئک یہی صفات والے لوگ اصحاب النار دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تخویف تے تخویف یره د په دې آیت کې منکرین ہوتا، که منکر د قرآن دی، که منکر د رسول دی، که منکر د قیامت دی، چې دغه هدن نه انکار کی، د الله طرف نه سيزونه راغلي دي د هدایت په طور دی، د هغې نه انکار کوي، هغې له تخویف او یره ورکوي چې مړه دا مه کوه، خراب به شي. ګورئ ځان پوه کوه اوس کفروا وکذبوا، په زړه سره انکار کولو ته کفر ویلی شي، چې د زړه نه انکار کی نه مني، او کله چې په ژبې سره ښکاره شي انکار کنه، بیا هغې ته تکذیب وي. وکذبوا تکذیب کی دروغجنې ګڼي. کفرو دل سے انکار کرنے کو وہ کفر کہتے ہیں، اور زبان سے انکار کرنے کو تکذیب کہتے ہیں، جھٹلانا. اصل میں کفر کا معنی ہے چھپانا اور چھپا دینا. کافر لغوی طور پر کسان کو بھی کہتے ہیں جو بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے، کسان کو اور زمیندار کو کہتے ہیں لغوی طور پر. لیکن شرعی اصطلاح میں کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ اور رسول اور ان کی پیش کردہ احکامات اور تعلیمات کو نہیں مانتا. تو یہاں پر وہی مراد ہے، یہ کفر کو دل میں چھپاتا ہے، اس لیے کفر کافر ہے، اور جب ظاہر کر دیتا ہے زبان پر تو پھر یہ تکذیب کہلاتا ہے. اصحاب النار اور والدی دا اور ملګری دي. اصحاب د صاحب جمع ده، هغه ملګری ته ویلی شي چې همیشه لازم وي، تا سره برغون وي، ارزه که انسان وي که حیوان، که زمان وي که مکان. لانے صاحب المسجد دے، بس جماعت کی ہر وقت ناشتی. صاحب الکتاب دی، کتاب و سار وقت دی. صاحب القلب دے، بس پہ و سار وقت دی جی، سپے دے سٹنی وہ دے. اوس خو اکثر صاحب الجوال دی کنه، موبایل والے دی، بس هغه که سملی که پاسی که بلسن که دنه دی که بار دی، دا د ملګری دی کنه، که زمان دی که مکان دی، که زمانه دا او که زید جماعت تاسو سمو صاحب المسجد. د جہنم څوکیدارانو ته اصحاب النار ویلی شي. سورۃ مدثر کې برازي 74 سورۃ آیت 31 کې. ځکه چې څوکیداری په لحاظ ورسره څوکیدارې په لحاظ ورسره دی لازم دي که نه، د جهنم نه خوځي نه. نه کم انسانان او کم پیریان چې همیشه په جهنم کې، هغې ته هم اصحاب النار ویلی شي. ځکه چې دی د خپل کفر او د شرک د وجې جهنم سره لازم دي، هلته د دې جدا کېږي نه، هلته پراتی. اصحاب النار یہ صاحب کا جمع ہے. یہ اس دوست کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ لازم ہوتا ہے، یعنی لازمی پاس ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہے، ہاؤ انسان ہو، حیوان ہو، زمان ہو، مکان ہو. جہنم کے چوکیدار کو بھی اصحاب النار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چوکیداری کی وجہ سے جہنم سے جدا نہیں ہوتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح وہ انسان اور وہ جنات جو اپنی کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، تو وہ بھی اصحاب النار کہلاتے ہیں.
شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کفر سے مراد دل سے انکار ہے اور تکذیب سے زبانی انکار مراد ہے۔ انہوں نے لکھا ہے بغیر حوالے دیے غالباً یہ روح المعانی کی بات ہوگی، فیراد بالکفر بالآیات انکارها بالقلب وبالتکذیب انکارها باللسان، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، خلود سے مراد یہاں دوام ہے، یعنی وہ عذاب جہنم میں ابد الآباد مبتلا رہیں گے۔ روح المعانی کی یہ بات ہے، والخلود ہا ہنا الدوام علی ما انعقد علیہ الاجماع، اس پر اجماع منعقد ہے کہ جو کفر پر مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ دا باب ختم دے ځان بیا تیار کر دے گا، بس دا پوسونو کوم رستنو گورے فتلقا پس دکڑے نزدکڑے آدم و آدم علیہ السلام من ربه دخپل ربنا کلمات یوسو ٹکی یوسو الفاظ، آغا الفاظ سورة الاعراف کی ذکر دی وقتی ما ہوئے، سورة الاعراف کی شلم آیت کی ذکر دی، آغا ندی کم چی موضوع حدیث کرا غلی جی ما پا مختم محمد بانی و بخا دروغ دی حدیث ثابت نہ رسرنا ما دروغ ہوئے، آغا کلمات از دکڑل فتاب علیہ اسان تیارا استاپ آغا باندے انہو هو التواب الرحیم، یقین آغا اللہ خاص آغا یواز آغا توبہ قبل ان کے لئے ربانم دے، توبہ قبول لیکن بیا پہ ترسم کی مہربانی پم کی نامون ملور گئی خوشحالی شیتے دانا چے بس ما ماب کر خو مخی لما رضا خواہ نا رحیم دے مہربان دے۔ قل نہبتو منہا جمیعا، اللہ فرمائی قلنا امگو ویل احبتو دیتم بیاو احبتو کسے منہا دے جنت نا جمیعا ٹول کسے ٹول آدم و حوا زے سرد نسل زے خپل زید دانا سے ٹکانے تزمکہ دا ملماستیا ختم شو وقت پورا شو ما ماب کر لیزا آدم علیہ السلام ازمکہ تا گناہگار نہ دے را کز آغا اللہ بخلے دے عیسائیان غلط ہوئی کرسچین غلط ہوئی چٹول مخلوقات گناہگارو تردے چے اللہ خپل زویرو لے گنا زول منگ ذبح کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام دروغ ہوئی اللہ بخلے دے کچھ چیزے تواب الرحیم بیاسا مانا شوا توبہ قبل ان کے مہربان دے مہربانی پہ کڑے دا فَإِمَّا آيَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى زمکہ خوزے زے خورا ما یو سسٹم لاندن بلم جاری کرے دا وہی ہر کلا چی درشی تاسو تا دما طرفنا ہدن سے ہدایت نا قانون دا دے فمن تبع ہدایہ سوک چی روان شد ما پہ ہدایت پسی فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون سیرو پاغ باندنی پہ وقت دن کدن کہ نبا خبکی کی جنت کے پا دنیا پسی التبا تلی نمروڑی والذین کفروا کسان چو کفر کو دا ہدایت و نمانو اتباع و نکلا وی نمانو وکذبوا بآیاتنا و زمان خزم آیتون دروجنو گرنل دانمنی اولئک اصحاب النار داور والدی پدیبان بدن کدن کے سخت ایریم وال بخوری غربار بخوری غمجن میں میلتا ور کے اپرادی کنا ہم فیہا خالدون دی بلے ور کے ہمیشہ ہمیشہ یار وخ بخبوئیم اللہ ایتے منگو ساتی سبحانک اللہ۔